الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین محترم اور سامعین گرامی قدر، میرے بھائیوں اور میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی سعادت اللہ نے مجھے عطا فرما رکھی ہے، اور میں اس میں اس ذریعے سے جب اس وقت آپ کے سامنے جو یہ میں موجود ہوں، میری یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ جس نے زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائی بہن اس میں شریک ہوں سعادت میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعادت کو قبول فرما لے اور اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا ملفوظ یہ ہے، فرمایا کہ جب مجلس جمی ہوئی ہو اور کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو سلام کرنا نہیں چاہیے، نہ مصافحہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بیچ میں السلام علیکم کہہ کر لٹ سا مار دیتے ہیں اور پھر ایک طرف سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے گفتگو کا سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور تمام مجمع پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ یہ انتخاب میں ہی کرتا ہوں، ملفوظات تو 7-8 جلدیں ہیں، تو اتنا تو احاطہ بھی نہیں کر سکتے، نہ عمر اتنی ساتھ دے گی، لیکن یہ میں انتخاب کرتا ہوں اور اس میں مجھے ذرا وقت بھی لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی چاہے 2-2 3-3 سطروں میں بھی کوئی بات اگر ہے، ملفوظ اسی کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ لکھ لیا کرتے تھے، اس زمانے میں لوگ ٹیپ کر لیتے ہیں اور اسے اپنے موبائلوں میں، اور بہرحال یہ وہی سلسلہ جو پرانا ہے آج جدید شکل اختیار کر گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس میں غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی جیسے نبض رکھنے والی صورتحال ہوتی ہے، نبض پہ ہاتھ رکھنے والی، ایسی شخصیت ہے۔ یہ میں تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ صرف نمازیں پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ہے، 5 وقت کی اور تہجد کی، اور صاحب بہرحال سعادت تو ہے، میں کمال کی بات کہہ رہا ہوں۔ کمال اور چیز ہے، سعادت اور چیز ہے۔ سعادت تو ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، کبھی کبھی علماء سے اور مولویوں سے زیادہ دنیا دار طبقہ ماشاءاللہ نماز میں ان سے بھی آگے آگے ہوتے ہیں، اور صاحب اذان سنی اور مسجد میں آ گئے، مسجد میں بیٹھ، بہرحال یہ سب چیزیں سعادت کی ہیں۔ تلاوت قرآن، داڑھی رکھنا اور عورتوں کو حجاب وغیرہ کرنا، یہ سب سعادت ہے، کمال نہیں ہے۔ بس اس سے کسی کو اختلاف ہو تو میری اصلاح کر دے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اصل میں یہ ہے کہ آپ آداب سیکھیں، ادب، احترام، کس چیز کا کیا تقاضا ہے، یہ چیزیں آنی چاہیے۔ نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، شریعت کے مطابق وضاقتہ بھی ہو، بول چال بھی ہو، اور آپ کے لین دین کے معاملات بھی ہوں شریعت کے مطابق، لیکن اس میں یہ چیز جو ہے یہ آپ کی ہر چیز کے اندر ایک نکھار پیدا کر دیتی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جیسے اس ملفوظ میں حضرت نے فرمایا کہ جب مجلس جمی ہوئی ہو، یعنی مجلس میں 2 سے زیادہ افراد، 3 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی ہوں، جیسا کہ اللہ والوں کی محفل میں آپ جائیں 25, 30, 40 افراد ہر وقت موجود رہتے ہیں، یا مثلاً گویا کوئی دنیاوی مجلس ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ کہ ایسی کوئی مجلس اگر ہے اور اس میں بات چیت، ظاہر مجلس میں خاموش تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا، ایک ادھر سے بول رہا ہے، ایک ادھر سے بول رہا ہے،
یا ایک شخص بول رہا ہے اور لوگ سننے میں منہمک ہیں، یہ سب مجلس کی شکلیں ہیں۔ تو فرمایا کہ مجلس جمی ہوئی ہو اور کوئی گفتگو ہو رہی ہو، وہ دینی مذہبی گفتگو ہو یا دنیاوی ہو یا کوئی زندگی کے کسی اور شعبے سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی ہو، تو ایسی مجلس جمی ہوئی مجلس میں جا کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اور گویا کہ اس کا بڑا ثواب ہے۔ ابتدا بالسلام، یعنی سلام میں پہل کرنا، یہ کتنا ثواب کا کام ہے، کتنا افضل ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے فقہا نے لکھا ہے کہ سلام میں ابتدا کرنا سنت ہے، مسنون، اور ثواب بہت زیادہ ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، ثواب زیادہ نہیں ہے۔ ثواب تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا گویا شروع میں سلام کرنے سے ملتا ہے۔ جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اور جواب دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اتنا نہیں ملتا جتنا پہل کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ آداب مجلس میں یہ چیز شامل ہے، اور یہ ادرو شریعت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی کا اپنا مزاج ہوگا، اپنا کوئی ذوقی یہ گویا ان کا کہنا ہوگا، نہیں، یہ فقہا نے لکھا ہے، شریعت نے بھی لکھا ہے، اور گویا شریعت نام ہے اللہ اور رسول کی باتوں کا، یہ اسی میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ سلام نہ کرو، جب جاؤ دیکھو کہ بھئی بات چیت ہو رہی ہے اور تمہیں بھی اجازت تو ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو وہاں جا کے یوں نہیں کہنا السلام علیکم۔ حالانکہ بہت اچھا عمل ہے سلام کرنا، یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، لیکن منع فرما دیا کہ پہلے سے ایک گفتگو ہو رہی ہے، لہذا سلام نہ کرنا، اور نہ مصافحہ، یہ اس سے بھی بڑھ کے ظلم ہوگا۔ سلام کا تو یہ تھا کہ بھئی اپنی زبان ہلا دی اتنی سی، اب کسی نے جواب دیا نہیں دیا، اب مصافحہ کرنا تو باقاعدہ آگے بڑھ بڑھ کے ہاتھ ملانے کا نام ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آداب مجلس کے خلاف ہیں۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ جب مسجد میں بھی آؤ سلام کرو، مسجد میں نمازی بھی ہیں، مسجد میں فرشتے بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، اور نیک روحیں بھی ہوں گی یقیناً، تو مسجد میں بھی جب آؤ تو آ کے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اتنی زور سے نہیں کہنا کہ معلوم ہو دوسری اذان دے دی، اتنا آہستہ سے کہو جو قریب میں لوگ ہوں وہ جواب دے دیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے زور سے جا کے السلام علیکم، تو کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، سب پہ واجب ہو گیا جواب دینا۔ اب وہ بیچارہ 4 رکعت کے بعد اگر بھول گیا تو اسے گناہ ملے گا کہ جواب ہی نہیں دیا۔ نماز کی حالت میں وعلیکم السلام کہنا جائز نہیں ہے کہ کسی کا جواب دیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی، بس صرف یہ نہیں ہے کہ جی نماز کے پابند ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں سر آنکھوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر ادب نہیں سیکھا تو معاف کیجئے، یہ سارا دین، اس دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہی ادب کے اوپر ہے۔ الامر فوق الادب، ادب ہے تو یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی، ایک مقولہ ان کا مجھے یاد آ گیا کہ اصل تہذیب احترام آدم است۔ تہذیب جو ہے اس کا نام نہیں ہے کہ بڑے عطر لگا کے اور مکلف کپڑے پہن کے اور عورتیں زرق برق ہو کے اور زیورات پہن کے آ گئیں اور بڑی خوشبوئیں لگا کے پہنچ گئے اپنے سنگار پٹار کر کے سب۔ تہذیب اس کا نام نہیں ہے، تہذیب اس کا نام ہے کہ لوگوں کا احترام کرو، ادب کرو۔ اصل تہذیب احترام آدم است، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو رسوا اور شرمندہ نہ کرو، یہ ہے تہذیب۔ تہذیب اس کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ آداب مجلس میں یہ چیز ہے کہ سلام سے بھی روک دیا کہ سلام نہ کرو، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ۔ اور مصافحہ تو بالکل بھی نہ کرو، اس لیے کہ مصافحہ میں تو پھر پھلانگ پھلانگ کے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، یہ مصافحہ بھی کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔
جب مجلس جمی ہو اور گفتگو ہو رہی ہو۔ بعض لوگ بیچ میں ہی السلام علیکم کہہ کے لٹ مارتے ہیں اور پھر مصافحہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے، گھر بیچارے لوگوں کے تنگ ہیں، کمرے چھوٹے ہیں، میز بچھ گئی تو اب چلنے کی بھی جگہ نہیں، ایک صاحب آئے یہاں سے مصافحہ کیا، ادھر سے کیا، پھلانگ کے کسی کے گھٹنے پہ مار رہے ہیں، کسی کے پیر پہ چڑھ گئے، وہ مصافحہ کرنا ہے۔ پتہ نہیں احمق اور بے وقوف ہیں جنہوں نے پتہ نہیں ان کو دین کیا سکھایا۔ ادب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے مصافحہ کرو، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں آؤ تو فرمایا کہ ایک دفعہ سلام کر لو، ضروری نہیں ہے کہ سب جواب دیں، ایک نے بھی اگر جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا۔ اور مصافحہ کرنے کی اگر آسانی اور سہولت ہے تو آپ مصافحہ کریں۔ یہ لوگوں نے دین کا مذاق بنا لیا ہے مصافحہ کا۔ بھائی حضرت سے مصافحہ کرنا آسان ہے تو کر لو، حجر اسود سے بڑھ کے تو نہیں ہے حضرت۔ حجر اسود کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا بہرحال ایک جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے، اور اس کو ایک دفعہ اس کو بوسہ دینا، اور یہ بہرحال جس کو مل جائے یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دی ہے اور بھی بھائی بہنوں کو دی ہو۔ لیکن یہ اس میں منع فرما دیا، لڑو نہیں، ایک دوسرے سے جھگڑو نہیں، دھکم پیل نہیں کرو۔ عورتیں بھی گھس جاتی ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اور اس کو چومنا یہ بے شک سعادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے جسم کو کوئی دبوچ لے اور کوئی تم دبتی ہوئی عورتیں جو ہیں، یہ ہمارے الحمدللہ پاکستانی اور ہندوستانی عورتوں میں تو بہت شرم حیا ہے، لیکن بہت سے مسلمان ممالک ایسے ہیں، نام میں نہیں لیتا، لیکن ان کی عورتوں میں تو حیا اور شرم ہے ہی نہیں، بس یہ جنون سوار ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ بھائی دے دینا، نہیں دے سکے تو ساری عمر یہ نیت بھی دل میں رہ گئی کہ مجھے موقع ملتا تو میں بھی بوسہ دے دیتی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بوسہ دینے والوں ہی میں شمار فرمائیں گے۔ اسی لیے استلام اشارہ کر کے بتا دیا کہ بھئی آسان نہیں ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، تو پیچھے سے اشارہ کر دو، مطلب دور سے وہ بھی سلام، وہ بھی بوسہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو بات ایک بیچ میں آ گئی۔ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو زحمت سے بچایا ہے، پریشانی سے کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کہیں آپ گھر میں بھی جائیں تو سلام کریں، سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتح الباب رویدہ، حضور جب گھر میں آتے تھے تو دروازہ آہستہ سے کھولتے تھے، وَأَغْلَقَ الْبَابَ رویدہ، اور پھر دروازے کو آہستہ سے بند کرتے تھے۔ اس زمانے میں مجھ جیسوں کا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، اور سب کو جاتے ہیں زور سے وہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھا اور بجائے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی لوگ سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، تم تو ٹھہرے آوارہ، اب رات کو آ رہے ہیں، چلو کہیں واعظ بیان کر کے بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ سیکھیں، یہ دنیا کو شریعت سکھاتے ہو، خود نہیں تمہیں شریعت آتی کہ گھر والے سو رہے ہیں، بھائی ہلکی سی گھنٹی بجا دو، دروازہ کھولو آہستہ سے، یہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دروازہ بند بھی کرو تو آہستہ سے، گھر کا ہی نہیں اپنے پڑوس میں بھی دیکھ لو کہ اتنی زور سے لوگ آتے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں مستقل، بھائی آس پاس گھروں میں لوگ سو رہے ہیں، ان کا بھی خیال۔ ادب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جی ہم نے اتنے عمرے کیے ہیں، ہم نے اتنی تبلیغ کی ہے، ہم جہادی ہیں، ہم فلانے، اور ہم خیرات کرتے ہیں، بڑے غریبوں کو ہم نے دیا ہے، یہ سب باتیں دھری رہ جائیں گی۔ اصل تہذیب احترام آدم است، ادب سیکھو، لوگوں کو زحمت سے اور تکلیف سے بچاؤ، یہ ہے اصل میں ادب۔ یہ نہیں ہے کہ جی سلام کرنا ہے پھر مصافحے کرنے ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں منع کیا ہے۔ فرمایا حضور کی سنت میں یہ بھی ہے کہ دروازہ بھی آہستہ سے بند کیا، اور پھر اتنے آواز میں سلام کیا السلام علیکم، کہ اگر گھر والے سو رہے ہیں تو آنکھ نہ کھلے، اور جاگ رہے ہیں تو جواب دے دیں۔ یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سنت کی توفیق دے۔ آج گھروں میں جاتے ہیں ناراض اور گالیاں دیتے ہوئے اور تیوری پہ بلچا، دوستوں سے تو ہنس ہنس کے ملتے ہیں، وہاں سوسائٹی میں تو اپنا یہ منافقت دکھا رکھی،
اور گھر میں آتے ہیں تو بیوی سے لڑائی جھگڑا، اور ساتھ کھانے میں نمک کم ہے، اور دیر سے کیوں لائی، اور یہ کیوں لائی۔ بہرحال یہ تو میں ایک عام بات بتا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ مجلس میں جب یہ جیسے کوئی عالم تقریر کر رہے ہوں یا تبلیغی بھائی ہمارے بیان کرتے ہیں، تو اس وقت میں جاؤ اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ، سلام اور کلام اور مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اگرچہ بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے لوگوں کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مجمع بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ مصافحہ کریں گے، ایک جگہ میں میرپور میں تھا کشمیر میں، وہاں پہ وہ مصافحے کی وہی، تو اب وہ مصافحہ کر رہے ہیں ایک صاحب، وہ ان کا جو میزبان کا وہ تھا بیٹا، وہ بیچارہ وہ پیپسی نہیں بلکہ وہ 7 اپ یا اس قسم کی کولڈ ڈرنک کھڑی کر کے لایا، اور جلدی سے جو وہ کھڑے ہوئے وہ پوری ٹرے جو ہے گر گئی، اور سب مہمانوں، یہ ہوا مصافحے کا اثر۔ تو بے وقوف اور احمق ہیں جو لوگ ایسے موقع پہ بھائی مصافحہ نہ کرو، مصافحے کا درجہ تو ثانوی ہے، سلام بھی کرنا ہے تو یہ تو دیکھ لو کہ کوئی بات چیت تو نہیں ہو رہی، گفتگو تو نہیں ہو رہی۔ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے، صورتحال کو۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے 2 آدمی اگر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باہر ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اور آپ کو بھی ان سے بات کرنی ہے، تو فرمایا اتنے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ کہ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا قریب نہیں کھڑے ہو کہ ان کی باتیں سننے کو مل جائیں، وہ پتہ نہیں کیا راز و نیاز کی بات کر رہے ہیں، اور اتنا دور بھی نہ کھڑے ہو کہ پتہ ہی نہ چلے گا ہم ملنا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ آداب۔ جھٹ سے جا کے 2 آدمیوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور ان کی باتیں سن رہے ہیں، یا وہ بیچارے خاموش ہو جائیں گے کہ یار یہ صاحب آ گئے۔ ادب سیکھیں، ادب ہے اس دین اور شریعت کا مزاج یہی ہے کہ ادب سیکھو، اور ادب اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرو۔ بس یہ اس گفتگو کا حاصل تھا۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ سلام کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، لیکن یہ دیکھ لو کہ موقع کیا ہے، محل کیا ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے ہی کسی کو سلام مت کرو، کم از کم ہاتھ تو دھو لو۔ اور اسی طریقے سے گویا اگر برہنہ حالت میں ہو تو سلام نہ کرو، نہ سلام کا جواب دو۔ بس یہ تو پھر باتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اس آداب مجلس کے یہ خلاف ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔